ایک موقع پر صحابہ کی جماعت بنا کے بھیجا. ایک صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ رک گئے. آپ علیہ السلام نے دیکھا کہ وہ نماز میں آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. فارغ ہو کے آپ نے فرمایا عبداللہ تم ان کے ساتھ گئے نہیں؟ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس سواری تیز ہے، میں انہیں پہنچ جاؤں گا. صرف اس لیے رکا کہ زندگی کا پتہ نہیں چلتا، سفر ہے جہاد کا، ہو سکتا ہے واپس پلٹنا نصیب نہ ہو، تو میں زندگی کی آخری نماز آپ کے پیچھے پڑھنا چاہتا تھا، نماز پڑھ کے نکل جاؤں گا. آپ علیہ السلام نے فرمایا عبداللہ اس لشکر کے مقابلے میں آدھا دن تم جنت میں داخلے سے پیچھے رہ گئے. جانے کا ارادہ ہے، اور کتنی خوبصورت نیت ہے کہ ہو سکتا ہے مجھے پھر کوئی نماز نہ ملے، نماز مسجد نبوی کی ہو اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کی نماز ہو. آپ نے اصول بتا دیا کہ جب تک اتباع کامل نہیں ہوگی اپنی خواہشات کے پیچھے چلو گے، نیتیں اچھی صحیح، لیکن اتباع جب نہیں ہوگی تو وہ مقام نہیں حاصل کر پاؤ گے جو ان کو ملے گا جنہوں نے اتباع کی ہے. آج نوجوان کی شادی ہوئی اور شب زفاف ہے، کانوں میں آواز پڑ گئی یا خیل اللہ ارکبی، سوار ہو جاؤ شاہ سوارو، اپنے گھوڑوں کی پشت پہ سوار ہو جاؤ، اعلان جہاد ہے. کانوں میں آواز پڑی ہے، یہ نکلے ہیں اور میدان احد کے اندر جا کے شہید ہو گئے. امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو تمہارے ساتھی حنظلہ کو فرشتے غسل دینے کے لیے آئے ہوئے ہیں، جا کے معلوم کرو کیا وجہ ہے کہ فرشتے اسے غسل دے رہے ہیں. معلوم کیا گیا، گھر سے پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں تھے. اب یہاں پر دو چیزیں ہیں جن کا آپس میں ٹکراؤ ہے، دو چیزوں کا آپس میں تقابل ہو رہا ہے، بحث ہو رہی ہے. ایک طرف عقل ہے، لاجک ہے، دوسری طرف عشق اور محبت ہے، ایمان ہے، اتباع رسول ہے. عقل کہتی ہے رک جاؤ صبح تک، جنگ تو صبح ہوگی نا، رات کو تو جہاد نہیں ہوگا، رکو صبح چلے جانا. عقل کہتی ہے ابھی تو حالت جنابت میں ہو، پاک ہو کے غسل کر کے صبح شامل ہو جانا. محبت کہتی ہے کہ نہیں، اطاعت کہتی ہے کہ کیسے رک سکتا ہوں. کانوں میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے قاصد کی آواز پڑی ہے یا خیل اللہ ارکبی، اگر میں صبح تک انتظار کرتا ہوں ہو سکتا ہے تعمیل امر پیغمبر میں تاخیر ہو جائے. نکلے ہیں، شہید ہوئے ہیں، فرشتوں کو غسل کے لیے اللہ نے بھیج دیا. فرمایا غسیل الملائکہ. صحابہ کرام میں ایک شخصیت ہیں جنہیں اللہ نے یہ اعزاز نصیب فرمایا ہے، اور کس بنیاد پہ فرمایا ہے؟ کہ اتباع رسول میں، اطاعت رسول میں تاخیر نہ ہو جائے. یہ روایت سنن بیہقی، سنن کبریٰ بیہقی میں موجود ہے، ابن حبان میں ہے، مستدرک حاکم میں ہے، احادیث کی بہت ساری کتابوں میں موجود ہے. پیغمبر کی پسند سب کی پسند پہ غالب ہونی چاہیے. آج عجیب مسلمان ہیں ہم. میں اپنے لیے کپڑا لے کے آتا ہوں، وہ گھر کی اہلیہ کو پسند نہیں ہوتا، یہ واپس کر دیں. بیٹا چھوٹا سا کہتا ہے یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم اگلے دن اس کو لے کے واپس جا رہے ہیں. میں نے خود جا کے پسند کیا، خود لیا، مرضی سے لایا، گھر کی اہلیہ کے کہنے پر، چھوٹے سے بچے کے کہنے پر میں نے اپنی پسند کو اس کی پسند پہ قربان کیا. چیز واپس لے جا کے دکاندار کو دی اور بدل کے لایا.
کیا یہ چیز ہمارے لیے عبرت نہیں ہے، یہ درس نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں ایک مرتبہ ایسا بھی ہوا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو پیغمبر کی خواہشات پہ قربان کیا؟ زندگی میں ایک لمحہ سوچئے، مجھے بھی سوچنا چاہیے، کیا میری زندگی میں ایک موقع ایسا آیا تھا میری خواہش کہتی یہ کرو اور پیغمبر کا حکم کہتا تھا یہ کرو، اور میں نے کہا کہ میں اپنی خواہش کو پیغمبر کی خواہش پہ چھوڑنے کے لیے تیار ہوں؟ صحابہ کرام نے اللہ کی قسم ایسی اتباع کی ہے، ایک سے ایک پھول موجود ہے تاریخ اسلام کے اندر۔